صحابہ کا تعارف پوچھنے والا بے ایمان ادھر آ، پہلے اپنا تعارف بتا، تیرا تعارف کرائیں ہم، تو تعارف پوچھتا ہے، ہم اگر تعارف کریں گے نا تیری چیخیں نکل جائیں گی۔ سال میں ایک مرتبہ ماتم کرتا ہے، اگر ہم نے تعارف شروع کر دیا تو سال 12 مہینے تک ماتم کرتا رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ گرامی قدر سامعین، محترم حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، دور دراز سے تشریف لانے والے یاران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس یاران نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے، اور تاحد نگاہ مجھے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس حلقے کے تمام ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران اور ضلع کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے یاران نبوت۔ آپ جانتے ہیں کہ یاران نبوت سے مراد اصحاب محمد ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کے مقتدی ہیں، نبی کے مرید ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ یاران نبوت سے مراد ابو بکر ہے، یاران نبوت سے مراد عمر ہے، یاران نبوت سے مراد عثمان و علی و طلحہ و زبیر، سعد و سعید و بلال و معاویہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ یاران نبوت ہے۔ یہ عنوان بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت اس لیے جن کا تذکرہ ہے
ان کا کردار بھی خوبصورت ہے، سیرت بھی خوبصورت ہے، صورت بھی خوبصورت ہے۔ صحابہ خوبصورت کیوں نہ ہو، ان کا آقا محمد الرسول اللہ بھی خوبصورت ہے۔ عنوان تفصیل طلب بھی ہے، عنوان تفصیل بھی چاہتا ہے۔ جتنا خوبصورت عنوان ہے اتنا ہی یہ عنوان تفصیل طلب ہے، کیونکہ یہاں عنوان ہے یاران مصطفیٰ، یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھی اور دوست اور صحابہ۔ یہ عنوان تفصیل طلب ہے۔ اگر تفصیل میں جائے گے یاران محمد کا اٹھنا کیسا تھا الگ عنوان ہے، بیٹھنا کیسا تھا الگ عنوان ہے، چلنا کیسا تھا الگ عنوان ہے، بولنا کیسا تھا الگ عنوان ہے، صحابہ کی صداقت الگ عنوان ہے، عدالت الگ عنوان ہے، شرافت الگ عنوان ہے، شجاعت الگ عنوان ہے، سخاوت الگ عنوان ہے، استقامت الگ عنوان ہے، صحابہ کی اطاعت الگ عنوان ہے، صحابہ کا عشق رسول الگ عنوان ہے، صحابہ کا مکہ چھوڑنا الگ عنوان ہے، مدینہ جانا الگ عنوان ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا الگ عنوان ہے، انگاروں پر لیٹنا الگ عنوان ہے، اور تختہ دار پر جھول کر محمد کا دامن نہ چھوڑنا الگ عنوان ہے۔ جی ہاں، یہ عنوان تفصیل طلب ہے۔ میں سوچتا ہوں صحابہ کے کردار کو بیان کروں، حسن کو بیان کروں۔ بدر میں جو گئے تھے 1000 سے ٹکرا گئے تھے، تلواریں بھی تو نہیں تھی، آقا نے فرما دیا کہ جانا ہے، چلے گئے، اپنوں سے ٹکرا گئے۔ صحابہ کے بدر کو بیان کروں، احد کو بیان کروں، خندق کو بیان کروں، خیبر کو بیان کروں، اس محبت کو بیان کروں، چلتے ہوئے نبی کے قدموں میں آ کر جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ کیا اس صحابی کا تذکرہ کروں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے بعد بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑا؟ میں سوچ رہا ہوں یاران نبوت بڑا تفصیل طلب عنوان ہے۔ آرا میں ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں، عمر کی عدالت کو بیان کروں، عثمان کی حیا کو بیان کروں، علی کی شجاعت کو بیان کروں۔ اگر عنوان ہوتا نا صحابہ کی قربانیوں کو بیان کیا جا سکتا تھا، غزوات کو بیان کرنا آسان تھا، شجاعت کو بیان کرنا آسان تھا، شرافت کو بیان کرنا آسان تھا، دیانت داری کو بیان کرنا آسان تھا، خلافت کو بیان کرنا آسان تھا۔ یہاں تو عنوان ہی یاران مصطفیٰ ہے، یہ تو 1.25 لاکھ صحابہ ہے۔ آدمی کس یار کا تذکرہ کرے، سی صفات کا تذکرہ کرے، عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان ہے یاران مصطفیٰ۔ پہلی بات یہ ذہنی شین کریں کہ یہ یاران مصطفیٰ ہیں، یہ پیر کے ساتھی نہیں، یہ مرید کے ساتھی نہیں، یہ وزیر کے ساتھی نہیں، یہ مشیر کے ساتھی نہیں، یہ کسی محقق کے ساتھی نہیں، مدقق کے ساتھی نہیں، مفسر کے ساتھی نہیں، پیر کے ساتھی نہیں، قطب کے ساتھی نہیں، ابدال کے ساتھی نہیں، عام نبی کے ساتھی نہیں، یہ یاران محمد ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جب نبی کے صحابہ ہیں پھر نبی کو صحابہ کو تولنے کا میزان بھی الگ ہوگا، ترازو بھی الگ ہوگا، صحابہ کو ناپنے کا ناپا بھی الگ ہوگا، کیونکہ یہ یاران مصطفیٰ ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ نبوت کے ساتھی ہیں، یہ نبوت کے تابعدار ہیں، یہ نبوت کے فرمان بردار ہیں، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ ان کو تولنا ہے تو ترازو الگ رکھنا پڑے گا۔ ایک ترازو وہ ہے جس کو آپ تاریخ کہتے ہیں، ایک ترازو وہ ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے تولنا ہے، اگر آپ نے ناپنا ہے، اگر آپ نے وزن کرنا ہے کسی تاریخی شخصیت کا، تاریخ کے ترازو میں اس کو تولیے، لیکن جب آپ صحابہ کو تولنا چاہیں گے، صحابہ کو وزن کرنا چاہیں گے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ شاگرد ہیں نبی کے، مقتدی ہیں نبی کے، ساتھی ہیں نبی کے، دوست ہیں نبی ہے کہ تو ان کو تولنا ہے۔ پھر تاریخ کے ترازو میں نہیں، قرآن کے ترازو میں تولنا پڑے
کہا مولانا نہ یاران نبوت کو تاریخ کے ترازو میں کیوں نہ تولے، قرآن کے ترازو میں کیوں تولے؟ میں نے کہا صحابہ کے دور میں تاریخ نہیں تھی، تاریخ تو بعد کی چیز تھی۔ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں جبریل قرآن لے کر آ رہا تھا، اس وقت صحابہ کے دور میں تاریخ نہیں تھی، قرآن تھا۔ صحابہ اٹھتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ بیٹھتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ بولتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ قیام میں قرآن آ رہا ہے، صحابہ رکوع میں قرآن آ رہا ہے، صحابہ سجدے میں قرآن آ رہا ہے، صحابہ جہاد میں قرآن آ رہا ہے، صحابہ مکے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ مدینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ کی امانت کو قرآن بیان کرتا ہے، دیانت کو قرآن بیان کرتا ہے، صداقت کو قرآن بیان کرتا ہے، شرافت کو قرآن بیان کرتا ہے، عقیدے کو قرآن بیان کرتا ہے، عمل کو قرآن بیان کرتا ہے، مقام کو قرآن بیان کرتا ہے، شان کو قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے قرآن بیان کرتے، صحابی کا گھوڑا چلتے قرآن بیان کرتے، صحابہ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کو بھی رب نے قرآن بنا دیا ہے، بنا دیا ہے۔ جب صحابہ کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے چلنے کو قرآن بولے، یہ اٹھے تو قرآن بولے، یہ سوئے تو قرآن بولے، یہ لڑے تو قرآن بولے، یہ مسکرائے تو قرآن بولے، یہ قرآن بول کر بتا رہا ہے ان صحابہ کو تولنا ہے، ان کو وزن کرنا ہے، پھر تاریخ کے ترازو میں نہیں قرآن کے ترازو میں تولو۔ ہاں کسی نے کہا مولانا قرآن کے ترازو میں کیوں، تاریخ کے ترازو میں کیوں نہیں؟ عام لوگوں کو تولتے ہیں، تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں، محدث کو تولتے ہیں، تاریخ کے ترازو میں محقق کو تولتے ہیں، قرآن کے ترازو میں مدقق کو تولتے ہیں، قرآن کے ترازو میں مشیروں کو تولتے ہیں، قرآن کے ترازو میں بادشاہوں کو تولتے ہیں، قرآن کے ترازو میں صحابہ کو قرآن کے ترازو میں تولے، تاریخ کے ترازو میں کیوں نہ تولے؟ سب کو ہم تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ ترازو ایک ہونا چاہیے، صحابہ کے لیے بھی وہی ترازو ہو، ہمارے لیے بھی وہی ترازو ہو۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ الگ ترازو کیوں ہے؟ میں نے کہا انسان تو بھی ہے، انسان صحابہ بھی ہے، لیکن تجھ میں صحابہ میں فرق ہے۔ کہنے لگا انسان وہ بھی، انسان ہم بھی۔ میں نے کہا مانتا ہوں آب زمزم بھی پانی ہے، کراچی کا پانی بھی پانی ہے، کوئے کا پانی بھی پانی ہے، آب زمزم بھی پانی ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، کراچی کا پتھر بھی پتھر ہے۔ فرق ہے؟ کہنے لگا فرق ہے۔ میں نے کہا صحابہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، ہم میں ان میں فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، فرق تو بڑے ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تو نمازیں میرے پیچھے پڑھتا ہے، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی۔ میں نے کہا بڑا فرق ہے، تو نے قرآن قاری سے پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ نبی سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد تم مدینے کی گلی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، نبی کی گلی دیکھ کر آیا ہو۔ صحابہ وہ ہے، نبی کی گلی نہیں، خود امام الانبیاء کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے۔ کہا کہ ترازو الگ الگ کیوں؟ یہ تو ظلم ہے۔ میں نے کہا یہی عدل ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہر چیز کے لیے الگ ترازو ہوتا ہے۔ تو نے دودھ لینا ہے، الگ ترازو ہے، چاول لینا ہے، الگ ترازو ہے، سونا لینا ہے، الگ ترازو ہے، لکڑی لینی ہے، الگ ترازو ہے، بخار کو ناپنا ہے، الگ ترازو ہے، ہوا کو ناپنا ہے، الگ ترازو ہے، گرمی کو ناپنا ہے، الگ ترازو ہے، سردی کو ناپنا ہے، الگ ترازو ہے۔ میں نے کہا تجھے بخار ہو جائے تو چاول والے کے پاس جاتا ہے، اس ترازو میں تول۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کہا ترازو ایک رکھنے کا بول رہا ہے، پھر جس ترازو سے تو چاول تولتا
ہر چیز کے لیے الگ ترازو. کیوں صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں تولتے ہو؟ قرآن کے ترازو میں کیوں نہیں تولتے؟ یہ تاریخی نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہیں. آؤ قرآن سے پوچھو تو صحیح صحابہ کے بارے میں. قرآن ان کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے. میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن یہ یاران نبوت کون ہے؟ قرآن نے بتا دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ. یاران نبوت وہ ہے والذین معہ جو نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، خوشی میں نبی کے ساتھ، غم میں نبی کے ساتھ. یاران نبوت کون ہے؟ قرآن بولتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. یاران نبوت تو وہ ہے کہا جو ہمہ وقت نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں نبی کے ساتھ، یہ بیٹھتے ہیں نبی کے ساتھ، یہ مسجد میں نبی کے ساتھ، یہ نماز میں نبی کے ساتھ، یہ قیام میں نبی کے ساتھ، یہ سجدے میں نبی کے ساتھ، یہ رکوع میں نبی کے ساتھ، یہ حج میں نبی کے ساتھ، عرفات میں نبی کے ساتھ، مزدلفہ میں نبی کے ساتھ، صفا میں نبی کے ساتھ، مروہ میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ. والذین معہ یہ غار میں بھی نبی کے ساتھ ہیں. والذین معہ یاران نبوت کون ہے؟ والذین معہ. قرآن کہتا ہے جاؤ مدینے میں جا کر دیکھو 1400 سال ہو گئے روزے میں بھی نبی کے ساتھ ہے. میں نے پوچھا کون ہے صحابہ؟ یاران نبوت کون ہے؟ فرمایا وہی تو ہے والذین معہ جو نبی کے ساتھ ہیں. کراچی کا ایک بدماش اٹھتا ہے، ایک جاہل اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ صحابہ کی تعریف ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زور سے زور سے. میں نے کہا 1400 سال کے بعد تو صحابہ کی تعریف کرے گا. صحابہ کا تعارف بھی تعریف بھی قرآن نے بتا دیا ہے. آؤ ادھر قرآن کہتا ہے یاران نبوت وہ ہیں والذین معہ جو ہم وقت نبی کے ساتھ، دن میں نبی کے ساتھ، رات میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ. میں نے کہا ارے بابا صحابہ کا تعارف نہ پہنچی تیرا، تو اپنا تعارف کرا. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو صحابہ کا تعارف پوچھتا ہے مراسی کا بچہ. ادھر آ اپنا تعارف کر. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا اپنا کلمہ لے آؤ ذرا نبی کے کلمے سے ملا کر دیکھتے ہیں. پہلے اپنا تعارف کراؤ. تو ابو بکر کا تعارف پوچھتا ہے، عمر کا تعارف پوچھتا ہے، عثمان کا تعارف پوچھتا ہے، علی کا تعارف پوچھتا ہے، معاویہ کا تعارف پوچھتا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ادھر آ ادھر آ. پہلے اپنا تعارف بتا. ادھر آ اپنا کلمہ لے آ. نبی کے کلمے سے ملاتے ہیں. اپنی نماز لاؤ، نبی کی نماز سے ملاتے ہیں. اپنا روزہ لے آؤ، نبی کے روزے سے ملاتے ہیں. اپنا حج لے آؤ، نبی کے حج سے ملاتے ہیں. ادھر آ ادھر آ اپنی آزان لے آؤ، آزان بلالی سے ملاتے ہیں. صحابہ کا تعارف پوچھنے والا بے ایمان ادھر آ. پہلے اپنا تعارف بتا. تیرا تعارف کرائیں ہم. تو تعارف پوچھتا ہے. ہم اگر تعارف کریں گے نا تیری چیخیں نکل جائیں گی. سال میں ایک مرتبہ ماتم کرتا ہے. اگر ہم نے تعارف شروع کر دیا تو سال 12 مہینے تک ماتم کرتا رہے گا. تو پوچھتا ہے صحابہ کون ہے؟ میں نے کہا ادھر آ قرآن سے پوچھ تو صحیح. قرآن تو تجھے آتا نہیں. قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے اور قرآن تیرے سینے میں آتا نہیں. تیرے زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں. چڑھے گا کیسے؟ جس سینے میں کاتب القرآن کی محبت نہ ہو اس سینے میں قرآن نہیں آتا.
قرآن تو اس سینے میں جاتا ہے جس میں کاتب قرآن معاویہ بن ابی سفیان کی محبت ہو. قرآن اس سینے میں جاتا ہے جو جامع القرآن حضرت جامع القرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو. قرآن اس سینے میں جاتا ہے جس سینے میں ناشر قرآن حضرت عثمان غنی کی محبت ہو, جس سینے میں ابو بکر کی محبت نہ ہو, ہاں جس سینے میں عثمان کی محبت نہ ہو, جس سینے میں معاویہ کی محبت نہ ہو, نہ اس سینے میں قرآن جاتا ہے نہ اس کی زبان پہ قرآن آتا ہے. تمہاری زبان پہ بھی قرآن نہیں آتا, دماغ میں بھی نہیں آتا. 1400 سال کے بعد تو پوچھتا ہے کہ صحابہ کا تعارف کیا ہے, ادھر آؤ میں کرا دیتا ہوں. میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ کا تعارف کراؤ, قرآن نے بتا دیا والذین معہ, کہا یہ جو نبی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں مکے میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, مدینے میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, صلح میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, لڑائی میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, بدر میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, احد میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, خیبر میں دیکھو نظر آ رہے ہیں, میدان میں دیکھو نظر آ رہے ہیں. اگر اس دور میں نہیں تھا آج روزے میں دیکھو جو ساتھ نظر آ رہے ہیں, یہی تو صحابہ ہے. میں نے پوچھا قرآن سے قرآن بتاؤ صحابہ کرام دشمن کے مقابلے میں کیسے تھے. قرآن نے بتا دیا اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں صحابہ بڑے سخت تھے. ارے تو تعارف پوچھتا ہے, قرآن صحابہ کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے. میں نے کہا یہ صحابہ آپس میں کیسے تھے. قرآن نے بتا دیا رحماء بینہم, یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے. حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا آپس میں پیار تھا, حضرت علی اور عمر کا آپس میں پیار تھا, حضرت علی اور عثمان کا آپس میں پیار تھا. جی ہاں ان صحابہ کا آپس میں پیار تھا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ صحابہ دن کیسے گزارتے تھے, رات کیسے گزارتے تھے. قرآن نے بتا دیا تراہم رکعا سجدا. ارے مخاطب تو اگر صحابہ کو دیکھے گا دن میں دیکھے یا رات میں دیکھے, کبھی تجھے سجدے میں نظر آئیں گے, کبھی تجھے رکوع میں نظر آئیں گے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتاؤ تو صحیح, یہ صحابہ جو رکوع کرتے ہیں, یہ جو سجدہ کرتے ہیں, یہ جو لڑتے ہیں, یہ جو بدر میں جاتے ہیں, یہ جو احد میں جاتے ہیں, یہ جو خندق میں گئے ہیں, یہ جو خیبر میں گئے ہیں, ان کا مطلب کیا تھا, مقصد کیا تھا. حکومت چاہیے تھی, سلطنت چاہیے تھی, عہدہ چاہیے تھا, منصب چاہیے تھا. قرآن نے کہا نہیں نہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ بدر میں جا گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے, احد میں گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے, خندق میں گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے, خیبر میں گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے, مسجد جاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, لڑنے نکلتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ کی ایک ایک ادا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. میں نے قرآن سے پوچھا کیا صحابہ کی کوئی علامات بھی ہیں, نشانیاں بھی ہیں. قرآن نے کہا نشانیاں کیوں نہ ہو, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر تم صحابہ کو دیکھے گا عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, چمکدار چہروں والے ہیں. کہا یہ نشانی ہے. کیا صحابہ کرام کے اوصاف صرف قرآن میں ہے؟ قرآن نے بتایا نہیں, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کا تعارف تو تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, آسمانی کتابوں میں بھی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ ابتدا میں تھوڑے تھے, پھر آگے بڑھے, طاقت بھی آ گئی, سلطنت بھی آ گئی, کثرت بھی ہو گئی. بتا نبی جب دیکھتے تھے صحابہ کی کثرت کو تو نبی کیسا محسوس کرتے تھے؟ قرآن نے بتا دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. کہا کہ انجیل کی طاقت و کثرت کو دیکھ کر میرے نبی خوش ہوتے تھے. میں نے کہا نبی تو خوش ہوتے تھے, ان کی طاقت کو دیکھ کر مشرکین مکہ کی حالت کیا ہوتی تھی, منافقین کیا کرتے تھے کہ لگا لی یا
صحابہ کی ایک ایک ادا کو قرآن بیان کرتا ہے، یاران نبوت کی ایک ایک صفت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن ان صحابہ کی یاران نبوت کے اوصاف تو مجھے بتاؤ۔ قرآن نے کہا التائبون یہی تو ہے، العابدون یہی تو ہے، الحامدون یہی تو ہے، السائحون یہی تو ہے، الراکعون یہی تو ہے، الساجدون یہی تو ہے، الآمرون بالمعروف یہی تو ہے، والناہون عن المنکر یہی تو ہے۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن مجھے صحابہ کی صفتیں بتاؤ، اوصاف بتاؤ۔ قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون صحابہ ہی تو ہے، اولئک هم الفائزون صحابہ ہی تو ہے، اولئک هم الراشدون صحابہ ہی تو ہے، اولئک هم المتقون صحابہ ہی تو ہے، اولئک هم الصادقون یہ صحابہ ہی تو ہے۔ جی ہاں اولئک هم المؤمنون حقا یہ صحابہ ہی تو ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ صحابہ ہی تو ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتاؤ تو صحیح، جب کامیاب صحابہ ہے، کامران صحابہ ہے، ہدایت یافتہ صحابہ ہے، سچے صحابہ ہے، پکے مومن صحابہ ہے، میں نے کہا قرآن بتاؤ تو صحیح صحابہ کے دلوں میں کیا تھا؟ قرآن نے بتا دیا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یاران نبوت کے سینوں میں ان کے دل میں تقوی تھا، خوف خدا تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا ان کے دلوں میں تقوی کیوں تھا، خوف خدا کیوں تھا؟ قرآن نے بتا دیا الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کو صحابہ کے لیے، صحابہ کو تقوی کے لیے لازم کر دیا۔ رب نے تقوی بنایا صحابہ کے لیے، صحابہ کو بنایا تقوی کے لیے۔ گویا اس کو یوں سمجھ لیجئے مجھے حکم ہے تقوی اختیار کر، آپ کو حکم ہے تقوی اختیار کر، مؤلف کو حکم ہے تقوی اختیار کر، مصنف کو حکم ہے تقوی اختیار کر، مدقق کو حکم ہے تقوی اختیار کر، علماء کو حکم ہے تقوی اختیار کر، پیروں کو حکم ہے تقوی اختیار کر، ائمہ کو حکم ہے تقوی اختیار کر، ہر مسلمان کو حکم ہے تقوی اختیار کرو۔ صحابہ کو تقوی کا حکم نہیں ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقوی کو حکم یہ ہے کہ جاؤ تم بیٹھنے کے لیے صحابی تلاش کرو، صحابی تلاش کرو۔ تقوی کو حکم دیا صحابہ کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ کس کے پاس جاؤ؟ میں نے قرآن سے پوچھا تقوی صحابہ کے لیے لازم کیوں ہے؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، صحابہ تو تقوی کے حقدار تھے۔ میں نے کہا صرف حقدار تھے؟ کہنے لگا نہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس تقوی کے وہ اہل بھی تھے، صرف حقدار نہیں تھے، اہل بھی تھے۔ اس لیے تو تقوی بنایا ان کے لیے، ان کو بنایا تقوی کے لیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتاؤ تو صحیح کیا صحابہ گناہ بھی کرتے تھے؟ قرآن نے بتایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہا کہ صحابہ کفر سے بھی نفرت کرتے تھے، شرک سے بھی نفرت کرتے تھے، گناہ صغیرہ سے بھی نفرت کرتے تھے، گناہ کبیرہ سے بھی نفرت کرتے تھے۔ کہا ان کی فطرت میں ہم نے تقوی طہارت لکھ لیا تھا۔ میں نے کہا قرآن بتا تو صحیح تقوی ان کو لازم کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے لازم تھا ان کے سینوں میں ایمان تھا۔ کہا ایمان کیوں تھا؟ رب نے بتا دیا وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، رب کہتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا تھا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقوی بھی صحابہ کے لیے لازم۔ کہا ایمان بھی میں نے ان کے دلوں میں لکھا۔ ربا آپ نے صرف لکھا؟ فرمایا کہ نہیں، وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، کہا کہ اس ایمان کو دلوں میں لکھا نہیں، دلوں میں جمع بھی دیا، مضبوط بھی کر لیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتاؤ تو صحیح مجھے بھی ہدایت چاہیے۔ قرآن نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہیے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن ہدایت تو مل گئی، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ قرآن نے بتا دیا والسابقون الاولون من المہاجرین
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہا صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے پھر اللہ کی رضا تمہیں ملے گی. میں نے قرآن سے کہا قرآن خلاصہ کر کے بتاؤ. میں نے نیو کراچی کے دوستوں کو بتانا ہے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھے. قرآن نے بتا دیا صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. سارے صحابہ جنتی ہیں. صحابہ کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ بتاتا ہے صحابہ سارے کے سارے پہلے آنے والے بھی جنتی ہیں بعد میں آنے والے بھی. زور سے قرآن نے یہ عقیدہ بتایا کہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو ہر صحابی نبی. زور سے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. قرآن نے عقیدہ بتا دیا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو. مصنف جو بھی کہے محقق جو بھی کہے مدقق جو بھی کہے مرزا پلمبر جو بھی کہے تم نے یہی کہنا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ہر صحابی نبی جنتی ہے وما علیہ.